ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. آج ہے جی ہمارا انٹرنیشنل ویمنس ڈے اسپیشل. میں اس ڈیبیٹ میں دوبارہ نہیں پڑھنا چاہتی کہ کیا خواتین کے لیے صرف ایک دن ہونا چاہیے یا نہیں. اہم بات یہ ہے کہ جو اصولی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں فوکس کرنا چاہیے, جو ہماری آنے والی نسل کے لیے, ہماری ینگ بچیوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے, ان کے لیے انسپریشن ہو سکتی ہے, اس فوکس پہ رکھنا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں میڈیا میں بھی اور عام فہم ہمارے جو سماجی رویے ہیں اس میں ہمارا فوکس ہوتا ہے خوبصورتی پہ, گھریلو امور پہ. یعنی ہم نے کبھی کبھار جو میسیجنگ ہم ینگ لڑکیوں کو دیتے ہیں وہ بہت کنفیوزڈ ہوتی ہے. ہم ان کو کہتے تو ہیں کہ تم نے آگے جا کے سکسیسفل ہونا ہے, کامیاب ہونا ہے, خاندان کو جوڑ کے رکھنا ہے, ایک فعال اور ایک افیکٹو سٹیزن آف دا کنٹری بننا ہے. لیکن اس کے لیے جو رول ماڈلنگ ہے وہ میرے خیال میں بہت کنفیوزڈ ہے. تو آج ہمارے پروگرام میں آپ ایسی خواتین سے ملیں گے جو یقیناً لیڈرشپ پوزیشنز کو رکھتی ہیں, ان کے پاس ایک امیزنگ ایگزمپلری ایکسپیرینس ہے اپنی زندگی سے بھی, ان کے پاس رول ماڈلز اور مینٹورز بھی تھے. سو اٹس ٹائم ٹو سیلیبریٹ دی امیزنگ اسٹوریز اینڈ آلسو ٹو ہیلپ اس نیویگیٹ تھرو تھنگز دیٹ وی آر پرہیپس ناٹ پریپیئرڈ فار. دنیا کی کوئی مینجمنٹ کی کتاب, کوئی بھی کورس آپ کو تیار نہیں کرتا ریئل لائف سرکمسٹانسز کے لیے. سو آئی فیلٹ بائی ہیونگ دس امیزنگ سرکل آف وزڈم ہم ان سے سیکھیں کہ کیا چیزیں انہوں نے جو فیس کی اس کے لیے نتیجے کیسے نکالے, اس کے لیے اسٹریٹجیز کیسے بنائیں. So I think this is going to be a wonderful show. So let me take this opportunity of introducing my wonderful panel to you. سب سے پہلے جی ہمارے ساتھ موجود ہے سبیحہ جعفری صاحبہ. She is a power woman when it comes to businesses in the field of communication. یہ کافی عرصے سے she's been in the forefront. CEO ہیں آپ پیرانا ایڈورٹائزنگ کے, and like every business leader ہم دیکھتے ہیں کہ جب حالات بدلتے ہیں, situations بدلتی ہیں, آپ کی agility بڑی important ہوتی ہے. So during the COVID they also launched the digital disruption which is all about digital communication. So let's welcome Sabihah Jafri ji. Thank you so much Sabihah ji for being here with us. And my next guest, she is very familiar to you all. One of the pioneers when it came to classy event management. اور اگر آپ ان کا body of work دیکھیں تو from the topmost award ceremonies of the country, doing some very enterprising work when it comes to media awards etc., to designing bespoke programs for the corporate clientele, and even in the starters اگر ہم دیکھیں تو some very luxurious weddings of Pakistan. She's done it all. And like a compassionate woman leader, she's also come up with a CSR wing for her works, which is called the Catwalk Cares. ہمارے ساتھ موجود ہیں فریحہ الطاف. Thank you Freya for making time for us. Thank you so much Sidra. اچھا جی, one person I interviewed years ago for the first time, اور جب بھی میں ان سے ملاقات کرتی ہوں I think she's an inspiration for health workers not just in Pakistan but around the world. پاکستان کی health work اور خاص طور پہ اگر آپ medical facilities کی بات کریں تو we're very unique because the kind of cases we get, the kind of the volume of cases we get is truly unmatched around the world. تو ہمارے یہاں کے ڈاکٹرز کا ایک سال کا ایکسپیرینس مجھے کبھی کبھار لگتا ہے انٹرنیشنلی لوگوں کے 20 سال کے مطابق ہو جاتا ہے. And then to of course have a pioneering position in that, a leadership position, some phenomenal work done during the pandemic. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمی جمالی. Thank you so much for being here. Thank you very much. And last but definitely not the least, اگر آپ کراچی میں ہیں تو ان کی کمپنی سے آپ کا واسطہ روز پڑتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں جی کے الیکٹرک کی, and what I love about it is کہ جس طرح کے الیکٹرک پورے کراچی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, the person who is now heading their comms and marketing is not only embodying diversity but is also bringing a wonderful strong feminine leadership touch to that. ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ دادا. Thank you so much Sadia for making time for us. Thank you. And I know that you're shuttling between Karachi and Islamabad, so I'm so pleased that you're here in Karachi with us for this. تو سب سے پہلے جی welcome ladies, thank you very much for making time. سبیہ جی آپ سے اگر شروعات کروں, کامیاب خاتون, ایک کامیاب خاتون کی بڑی ڈیفینیشنز ملتی ہیں, آپ کے لیے ایک سکسیسفل خاتون کون ہے؟ میرے لیے ایک سکسیسفل خاتون کا یہ ایک ڈیفینیشن ہے کہ وہ اگر کام کرتی ہے, ورکنگ لیڈی ہے, تو اس کی فیملی اس کی بہت ہی اچھی طرح سے اس نے پرورش کی ہو, اپنے بچوں کی, اپنی فیملی کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم شیئر کیا ہو, اپنے بزنس کو بھی دیکھا ہو, اور ساتھ میں ان کی ایجوکیشن بچوں کی اور ساری چیزوں کو نا مینیجبل اس میں رہے. مطلب ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے خالی آفس کو دیکھ لیا, گھر کو اگنور کر دیا, دیٹ از ناٹ acceptable to me. لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ یہ دوہری ذمہ داری ہے؟ یعنی ہے دوہری ذمہ داری. I think کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے
اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ دوہری ذمہ داری نبھا سکتے ہیں. صحیح. فریہ آپ کیا کہیں گی, بیکاز یو ہیو بین اے پائنیئر ان اے لاٹ آف ورکس دیٹ یو ہیو ڈن. I know, but you know, I'm very non-judgmental. میں ہمیشہ کہتی ہوں, if you are a happy person, اگر آپ خوش ہیں تو آپ سکسیسفل ہیں. اگر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے ہوم میکر بننا ہے اور آپ اچھا کام اپنے اس کو سکسیسفل کرتے ہیں اور اس میں خوش رہتے ہیں اور دوسروں کو خوش کرتے ہیں, دین یو آر اے سکسیس. سو سکسیس کا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک لیڈر بن جائیں یا آپ ایک بزنس چلائیں یا آپ سکسیس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اب جو بھی آپ سیٹ آؤٹ کرتے ہیں گول اپنے لیے, وہ گول آپ اچیو کریں اور اس میں خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں, یعنی کہ دوسروں کو اپسیٹ نہ کریں, اور دیٹ ٹو می از سکسیس. اچھا, خاص طور پہ یہ بڑا اہم ہے یہاں پہ کہنا کہ سکسیس از این آئیڈیا, یعنی آپ کامیاب ہیں یا نہیں ہیں یہ سماج, رویے, آپ کا اپنا ایک انر کمپس ڈیسائیڈ تو کرتا ہے, بٹ آر وی ولنگ ٹو چیلنج اٹ آل دا ٹائم. سیمی جی, ہم اکثر خواتین کو, لڑکیوں کو کامیاب ہونے کے لیے مختلف رائے دے رہے ہوتے ہیں, مگر مجھے بتائیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑا سیٹ بیک یا فیلئر کیا تھا اور آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ میری زندگی تو عجیب سی ہی زندگی ہے. میں کہوں گی کہ میں نے پہلے کچھ سوچا تھا ایز اے چائلڈ, میں نے سوچا تھا کہ آئی وڈ وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر, اینڈ آئی ہیڈ اے گریٹ فیلنگ آف پیٹریاٹزم. میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں, اینڈ آئی واز آلویز ویری کلوز ٹو واچنگ دا فوجیز, سو آئی وانٹیڈ ٹو بی ان یونیفارم اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ لائک فوجیز ڈیڈ. انفارچونیٹلی اس وقت خواتین فوج میں تو نہیں جا سکتی تھیں, بٹ دین I decided to be a doctor, and it was my mother's desire basically کہ ڈاکٹر بن جاؤں. And you have to have a goal in life. میں سمجھتی ہوں اگر آپ نے وہ گول اچیو کر لیا ہے تو that is your success. اس گول کو اچیو کرنے میں بہت ساری دشواریاں بھی آئیں, بہت ساری مشکلات رہیں, ہر طرف there are two ways of looking at things, and there were lots of difficulties. I cannot say کہ میں بالکل smooth زندگی گزر گئی, لیکن اس زندگی میں بہت سارے لوگوں نے میری ہیلپ بھی کی. People were there to give me a push, give me the courage to do what I'm doing, and I think that is what made life easier for me. I don't say that women ہر چیز ٹیک اوور کر سکتی ہیں, but I think 51% of the population of the world is women, and you have to give them some role in life as well as in the society, so that you have a healthy society. اچھا, ٹریڈیشنلی خواتین کیئر گیورز ہوتی ہیں, یعنی وہ اپنے گھر والوں کا, معاشرے کا, لوگوں کا خیال کرتی ہیں. آپ کو لگتا ہے سعدیہ کہ ان دس کویسٹ کہ میں دوسروں کا خیال رکھوں, خواتین اپنے آپ کو بیک برنر پہ ڈال دیتی ہیں, اپنی ضروریات کو نگلیکٹ کرتی ہیں, چاہے وہ آپ کی ہیلتھ ہو, چاہے آپ کی ایموشنل ویل بینگ ہو, یا آپ کی فائنینشیل سیکیورٹی ہو, وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. کیا یہ بدل رہا ہے؟ سو سدرا, انفارچونیٹلی ہمیں بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے دوسروں کی نیڈز اپنے سے پہلے رکھنی ہے. بالکل. تو یہ ہو رہا ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے, اس کو بدلنا چاہیے. اور اس کی بڑی سمپل سی اگزامپل ہے, جب آپ جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پہلے اپنا آکسیجن ماسک لگائیے پھر دوسروں کا. تو ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہیں, اور جب شروع کریں گے تو شاید کچھ لوگوں کو لگے گا کہ یہ بڑی سیلفش ہیں, بٹ اف آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ہیلپ مائی سیلف, یا میں خوش نہیں ہوں, یا میں کامیاب, ہیپی یا سکسیزفل نہیں فیل کر رہی, تو میری ابیلٹی کہ میں آس پاس کی چیزوں کو دیکھ سکوں, خیال رکھوں, وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. اور خیال رکھنا میرا ڈی این اے میں ہے, تو مجھے اس سے فائٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن بیلنس ضروری ہے. ایمبیشن کو کیسے دیکھتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا ایمبیشس ہونا بہت اچھا نہیں مانا جاتا. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بہت صحیح بات کی آپ نے. میں جب I was 18 and I come from a community where women don't study and they don't work. تو مجھے انہوں نے کہا آپ نے کالج کیوں جانا ہے؟ تو ہاں, جب میں نے کہا مجھے یہ کرنا ہے اور آگے what will you do? And I said I want to work. تو ان کے لیے بڑا عجیب تھا. I mean my mother and my parents really supported me throughout. But ہاں, مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ there is no concept کہ جی آپ نے صرف لینیج آگے چلانی ہے, یہ آپ کا ایک رول ہے, تو اس کو بریک کرنے کے لیے تھوڑی سی ہمت چاہیے ہوتی ہے. بٹ وین یو ٹیک دیٹ اسٹیپ, ورلڈ از ڈفرنٹ. یو ور ٹاکنگ اباؤٹ واٹ ڈیفائنز اے سکسیزفل وومن. آئی وڈ سے اس کو انڈیپینڈنس ہے چوائس کی,
اور وہ جو کرنا چاہتی ہے اس کی اپرچونٹی اس کے پاس اویلیبل ہو. آئی تھنک دیٹ ڈیفائنز اے سکسیزفل سوسائٹی اینڈ دیٹ از دی انوائرمنٹ ہونی چاہیے کہ اس کو چوائس ہونی چاہیے اس کے پاس کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے. واٹ ہر سکسیس اور واٹ ہر ہیپینس از, اس کی چوائس اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. آئی تھنک sometimes these children's movie they leave an impact on you. کل رات میں انولا دیکھ رہی تھی, انولا ہومز, اور اس کے اندر مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ وہ کہتی ہے کہ my mother taught me this thing کہ even on your own you'll be okay. سبیہ جی یہ بڑا یونیک کانسیپٹ ہے ہمارے لیے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں بچیاں, خواتین آئی تھنک دن کا 90% وقت یہ سوچتے ہوئے گزارتی ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. اس سائیکل کو کیسے بریک کریں؟ دیکھیں اس کو بریک تو نہیں کر سکتے, کہتے ہیں نا کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا, تو یہ تو آپ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ آئی تھنک کہ ہر عورت میں کوئی نہ کوئی, ہر بچی میں, ہر لڑکی میں, فیمیل میں ٹیلنٹ ہوتا ہے. اور میری یہ تھنکنگ ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے تو پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ, آپ اس کو لائیں سامنے. اسی طرح ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا نا, اس پہ ڈرے نہیں. ڈر جو ہے وہ, اچھا گھر والوں کی سپورٹ تھوڑی سی میں کہتی ہوں پیرنٹس کی ہونی چاہیے, کیونکہ پیرنٹس جب سپورٹ کرتے ہیں, ہم بھی آج یہاں بیٹھے ہیں تو اپنے پیرنٹس کی سپورٹ پہ, اپنے گھر والوں کی, میرے ہسبینڈ, بچے, بھائی بہن. تو اسی لیے جب تک سپورٹ نہیں ملتی اس وقت تک عورت کچھ نہیں کر سکتی. وہ بالکل اپنے آپ کو مار لیتی ہے, اپنے جیسے کہتے ہیں نا انٹروورڈ ہو جائے گی, اپنی سیکریفائزز میں چلی جائے. میں کہتی ہوں نہیں ہونا چاہیے. سیکریفائزز کریں, ضرور کریں, لیکن اپنے رائٹ کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ. تو آئیے بات کرتے ہیں خواتین کے حقوق کے بارے میں, اینڈ آف کورس کس طرح سب کو ایک پیج پہ لایا جا سکتا ہے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے سبیہ جی نے بالکل صحیح کہا تھا کہ کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا. لیکن جب خواتین باہر نکلتی ہیں یا حقوق نسواں کی بات ہوتی ہے, آئی فیل اے لاٹ از لاسٹ ان ٹرانسلیشن. کبھی کبھار الفاظ کا انتخاب, کیا بولا, کیا کہا, کس ٹون میں کہا, یہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے. جب بھی ہم عورت مارچ کی بات کرتے ہیں, سم ہاؤ the whole discourse is taken over by certain placards or certain slogans such as میرا جسم میری مرضی یا اپنا کھانا خود گرم کرو. یہ آخر کو لوگوں کو اتنے چبھتے کیوں ہیں؟ اور کچھ خواتین بھی شامل ہیں جن کو لگتا ہے کہ یہ شاید اپروپریٹ طریقہ نہیں ہے اپنی بات کو کہنے کا. سو لیٹس آسک آور پینل کہ ان کا کیا خیال ہے. پریا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو سلوگنز ہیں لوگوں کو اتنی تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ آئی تھنک ان کو ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے. اگر اب میں تو بہت زیادہ ویمنز رائٹ کے اوپر کام کرتی ہوں اور حصہ لیتی ہوں. آئی تھنک یہ پرابلمس اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ایک خوف آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک سسٹم بنا ہوا ہے, وہ چل رہا ہے, یہ ان کو برین واش کر دے گا, یہ کیا اور جہاں جسم جیسا لفظ آ جاتا ہے تو وہاں تو ویسے ہی لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ولگیرٹی ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے کلچر کے اندر اتنا انگریڈ ہے بالکل کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اینڈ دا پرابلم سدرا از کہ ہم ہمیشہ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو ڈفرینٹ ویلیوز کے ساتھ ریز کرتے ہیں. وہ آپ کا بیٹا ہے تو اس کا کرفیو 12 بجے ہے, لڑکی کا کرفیو 10 بجے ہے. وہ جا نہیں سکتی کسی کے گھر رہنے اپنی دوست کے, unless it's a family, وہ رولز ہی ڈفرینٹ بنائے ہوئے ہیں. اس کے لیے رول, پہلے اس بیٹے کو کھانا دو, پھر بیٹی کو دو, خود نہیں ماں کھائے گی. وہ جو ترجیح دی جاتی ہے اور امپورٹنس دی جاتی ہے, اسی میں ہم لوگ لاسٹ ہو جاتے ہیں. سو یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو ہماری ویکیبلری ہے, یہ بہت غلط ہے. اچھا, جب قوانین کی بات کی جائے, ہم ایک طرف سیکھ دیتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی ان شیکلز کو توڑیے, آئیے پریس چارجز, کم اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ, تاکہ آپ مزید بچیوں کو اس سے بچا سکیں. مجھے بتائیے ڈاکٹر سیمی, کتنا آسان ہے یہ؟ بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل لیگل اگر کرنا ہے, کسی کا پہلے ایگزامینیشن ہونا ہے, وہیں پہ بہت سارے کلچرل اور دوسرے بیریئرز موجود ہیں. کیا اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟
دیکھیے گریجولی جیسا کہ فریہ نے کہا آئی تھنک ایک چیز تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں خاص طور پہ خواتین کو ایجوکیٹ کریں. ایجوکیشن, بیکاز آف دا لیک آف ایجوکیشن بہت ساری پرابلمس ہیں جو سوسائٹی میں ہے. کبھی مائیں نہیں بتانا چاہتی, کبھی والدین کو پرابلم ہوتا ہے, کبھی اس طرح کے پرابلمس جو یہ آتے ہیں سیکشول ابیوز کے, اینڈ they have a lot of connotations with them, اور کہ لڑکی کو ہمیشہ کے لیے جو ہے لوگ کسی اور طریقے سے دیکھیں گے, she will never get married. تو یہ بہت سارے پرابلمز ہیں. پھر کاروکاری کا سسٹم ہے جو چلتا ہے اس ملک میں, we know about that and how so many women have been murdered because of this. So یہ باتیں جو ہیں یہ ایجوکیشن سے ہی ختم ہو سکتی ہیں. ہاؤ پیپل ہیو promulgated a law, I think اب فیڈرل گورنمنٹ میں ہیومن رائٹس والوں نے ایک لا کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر. they have brought in a law in which sexual abuse and sexual assaults will be dealt with in a different way now. اچھا, other than the sexual assaults, اگر میں آپ سے ایک اوور آل, مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا گیپ موجود ہے پاکستان کی خواتین کے ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کے حوالے سے. ہم اپنی ہیلتھ کو سب سے زیادہ اگنور کرتے ہیں. آپ دیکھیں بریسٹ کینسر اکرنسز پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں دنیا میں, یعنی وی آر رینکنگ دا ہائیسٹ. وی لوز سو مینی پریشیس لائفز ٹو اٹ. اس میں کوئی تبدیلی آ رہی, کیا ترجیحات میں شامل ہو رہا ہے؟ اب جیسے صحت کارڈ ہے, مختلف اور پروگرامز بن رہے ہیں, سیمی جی خواتین اپنی صحت کو پرائیورٹائز کر رہی ہیں؟ آئی تھنک پہلے سے بہت بہتر ہو گیا, بیکاز ایز دے آر بیکمنگ اویئر آف دا پرابلمس ان دا سوسائٹی. میرے خیال میں پہلے سے بہت اویئرنیس آ گئی ان کے اندر. فار ایگزامپل جیسا آپ نے بریسٹ کینسر کا ہی بولا ہے, لوگ ہمارے پاس بالکل اینڈ اسٹیج میں آتے ہیں جس وقت میٹاسٹیسس ہو چکی ہوتی ہے, اینڈ دے آر اباؤٹ ٹو گو, دے کمنگ ٹو دا ہاسپٹل ایٹ دیٹ ٹائم. اگر جلدی آ جائیں اور ان کو یہ اویئرنیس دی جاتی ہے, اب تو بہت جگہ جگہ ہو رہا ہے, بریسٹ کینسر کے ڈیز منا رہے ہیں لوگ, اس میں بتاتے ہیں ان کو. سو آئی تھنک دوز آر دا ٹائمس جس میں ہم یہ پک کر لیتے ہیں چیزیں اور لوگوں کو بتا دیتے ہیں. So many things happen in our society. Women health is something very important. Pregnancy, early pregnancies کیسے روکنی ہے ہم نے, اور early marriages کو کیسے روکنا ہے, اور یہ سب کچھ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ ایک عورت کو یہ رائٹ دیں گے کہ وہ ایجوکیٹ ہو. اور یہ ایجوکیشن کے بغیر, so I think the primary problem in our country and with our people is that we don't want to educate our women. Once we start educating our women, I think they will... It scares us. It scares us. لیکن اگر میں یہ بولوں سعدیہ, آپ کے پاس ینگ لاٹ ہے, and it is so amazing to have dynamic women leaders like yourselves, because you can listen to them, you can mentor them. آپ کو کیا لگتا ہے, ایک مجھے جو سب سے زیادہ مشکل لگتی ہے کہ corporate roles, all roles are designed for men. ہم ڈائیورسٹی کے نام پہ ان کو خواتین سے فل تو کر رہے ہیں, لیکن جو کال آف ڈیوٹی ہے, جو جاب ڈسکرپشن ہے, وہ ایک آدمی کے لیے. آپ کے پاس آپ کی جو ٹیم ممبرز ہیں who are at a junior level than you, کس قسم کے مسائل لے کے آتے ہیں؟ So Sidra, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ the whole system is actually designed for men. and صرف کام کی بات نہیں ہے, society, مطلب مجھے کسی نے کہا کہ آپ لوگوں کا ایک ویمنس ڈے ہوتا ہے اور ہمارا کیوں نہیں ہوتا, تو میں نے کہا تمہیں کیسا لگے گا اگر میں کہوں کہ تم سال میں صرف ایک دن کرکٹ دیکھ سکتے ہو. تو مطلب کرکٹ از all about men right now. ابھی جا کے ویمنس ٹیم بنی ہے تو ایوری تھنگ از آل اباؤٹ مین. تو بہت زیادہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس شکایتیں کیا آتی ہیں کہ نیڈ پریویسی, ویمن نیڈ دیئر اون پرائیویٹ اسپیس. تو سب سے کامن کوئری ہے کہ جی کوئی اسپیس ہو جہاں پر ہم بیٹھ کر یا چینج کر سکیں. کامن روم ہو, بے شک آپ اس کو پریئر روم کہہ لیں, نماز پڑھنے کی جگہ ہونی چاہیے. مردوں کی تو مسجد باہر ہے, بٹ ویئر وڈ دی ویمن گو, آپ جا نماز لگا کے. سو وہ ایک بہت کامن اکراس وہ آتی ہے. اور دوسری چیز ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ فلانا رول خواتین نہیں کر سکتی یا یہ ایک فیمیل نہیں کر سکتی. تو وی ہیو گاٹن ویمن ان آل کیڈرز, مینجمنٹ کے علاوہ بھی. سو ہمارا ایک بڑا ویسے یونیک ہے, if you allow me to share, گھروں میں 9 to 6 when a linesman goes, زیادہ تر women are at home and the men are at work. ناک کرے گا یا کوئی مرد آ کے بات کرے گا, آل میٹر ریڈرز, لائنسمین وغیرہ یہ سارا میل اسٹاف ہے. تو women are reluctant to open. So we've now gotten women who doing a door-to-door community initiative. Amazing. So starting with that, کالی ہونی چاہیے. Absolutely. اچھا, بلکہ یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کرتی چلوں کہ پرائس کوپر کی ایک اسٹڈی کے مطابق وہ ادارے یا وہ آرگنائزیشنز جس میں زیادہ خواتین ہوتی ہیں اور کم از کم 20% ٹاپ لیڈرشپ ڈیسیژن میکنگ پوزیشنز میں ہوتی ہیں, وہ تقریباً 30%
زیادہ منافع اور ریونیو کماتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اور صرف خواتین CEO ہونی چاہیے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جس طرح آپ نے کہا کہ ویمن ان آل کیڈرز. سو دس از سچ این امپورٹنٹ تھنگ. اور اگر مرد حضرات سن رہے ہیں, اٹس گڈ فار بزنس. اسی چیز پہ میرے خیال میں کان دھر لیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہم کر رہے ہیں کہ خواتین جب لیڈرشپ پوزیشنز پہ ہوتی ہیں تو فیصلے کیسے لیتی ہیں. گھر میں عموماً یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ خواتین بہت ایموشنل ہیں, کوئی پریشانی آتی ہے تو بے ساختہ ان کے آنسو نکل آتے ہیں, اور یہی سوچ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھی اگر کرائسس میں ہیں اور خاتون اپنے جذبات کو لے کے بیٹھ گئی تو پھر ڈیسیجن کیسے لے گی. اس پہ باقاعدہ کئی اسٹڈیز کی گئی ہیں, لیکن اس کی جو اسٹڈیز کی فائنڈنگز ہیں اس سے پہلے لیٹ می آسک the same question to my panel. Sabia ji, if there is a crisis, who would you feel more secure with? A man, at the helm of affairs, or a woman? I think کہ میں یہ جو آپ نے بات کہی کہ رونے لگتی ہیں اور ایموشنل ہوتی ہیں, ہے یہ فیمیلز کے ساتھ, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ نیچر ہوتی ہے. مرد بھی ہوتے ہیں ایموشنل, کیا مرد نہیں ہوتے ایموشنل؟ میں جس سیٹ پہ ہوں, اگر میرے ساتھ کوئی کرائسس آتا ہے تو میں بہت ہی اپنے آپ کو سنبھال کے اور بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لیتی ہوں. میں کبھی ایموشنل نہیں لیتی. ہوتی ہوں ایموشنل, لیکن میں اپنے آپ کو کنٹرول. تو یہ مین تھنگ ہے کہ جب آپ ایک ایسی پوزیشن پہ ہو جہاں آپ کو ڈیسیجن لینا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے. اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر آپ وہ پوزیشن ہی نہیں ہولڈ کر سکتے. یو آر ناٹ. جی, بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس پینڈیمک سے بڑا کرائسس تو آ نہیں سکتا تھا, اور جتنے وہ ممالک جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کا سربراہ خاتون تھی, they were able to manage the pandemic better. آپ کیا کہیں گی؟ میں بالکل اس پہ آپ کے ساتھ ووٹ دوں گی کہ صحیح ہے بالکل. So the compassion is actually our strength, Priya. اگر ہم جذباتی زیادہ ہیں خواتین تو یہ ہمیں بہتر ڈیسیجنز لینے پہ لے کے آ رہی ہے. So basically crisis management is part of Pakistan's problem. And what we have to, or I think there's a difference between passion and emotion. صحیح. So I think کام کے لیے passion بہت ضروری ہوتا ہے. خواتین ملٹی ٹاسک کرتی ہیں, اور because I'm going to say personally, I'm very good under crisis, because مجھے crisis دو گے تو میں اس میں سے حل نکال رہا ہوں. I think ہماری وہ اپ برنگنگ میں ہی ہے. So I think یہ کہنا کہ emotion is also bad, drama is bad. ڈراما از جو رونا دھونا اور ہائے 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 جو سب کرتے رہے. I mean this مجھے سب سے زیادہ چھاتی سے اپا پائیں گے. I have a problem like with the Pakistani soap operas and things that یہ چیزیں غلط ہیں جو کہ پروموٹ کرتے ہیں کہ جی this is the culture and this is how ہمارے اندر گھس جاتی ہے یہ چیز. But it's not true. ہم آدھا وقت اتنے کرائسس ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں خواتین, گھر پہ ہو, باہر ہو, کام پہ ہو. I mean we have a lot more to face because ہم ایک oppressed جینڈر ہیں. ہم گھر سے باہر نکلتی ہیں تو کوئی سیٹی بجا رہا ہے, کوئی آپ کو کچھ کر رہا ہے, آپ کو this men have it very easy in Pakistan. Women don't have it easy, right? So when you're taking that step and you're coming out to say that women are emotional and they can't be in leadership positions, the first prime minister of the female was our prime minister. Yes. How can we say something like this? And by the way, we are one of the only parliaments in the world جس میں 33% جو سیٹس ہیں وہ خواتین کے پاس ہیں. پر ڈاکٹر سیمی آپ کی طرف آتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ the roles جیسے لیڈرشپ رول ہے, جابز ہیں, وہ ڈیزائن ہی آدمیوں کے لیے کی گئی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں and at the risk of brushing this with a broad stroke, بہت سارے آدمی بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, کمپیٹنٹ نہیں ہوتے. خاتون میں اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس میں کانفیڈنس کم ہوتا ہے لیکن وہ کمپیٹنٹ ہوتی ہے. تو آپ بیلنس کیسے کریں اس کو؟ میں نے تو ساری زندگی کرائسس مینجمنٹ میں گزارا ہے. سو یو کین امیجن کہ بہت ہی مشکل وقت گزارا ہے. کبھی بم بلاسٹ ہو رہے تھے اس شہر میں, کبھی something or the other was going wrong in the city until even the pandemic recently and the pandemic. But crisis management میں میرے خیال میں خواتین بہت اچھی ہوتی ہیں. They have been done much better than men would. They get very stressed and overwhelmed. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہارٹ اٹیک مردوں میں زیادہ ہوتا ہے اور خواتین میں کم ہوتا ہے, اس لیے کہ عورتیں جو ہیں اپنے آپ کو بیلنسڈ رکھتی ہیں بہت ساری چیزوں میں. Men if there's
doing something inside into themselves, they come out with a heart attack. Women don't do that. They have lingering diseases. बेचारियां हमें शुगर रहता है, बीपी का मसला रहता है, सर में दर्द रहता है, कैल्शियम कम हो जाता है हमारा, lingering मसाइल. And being emotional, I think you were talking about emotions. Yes, I think there's no harm in being emotional, but you have to, you know, कभी तो कोई वक्त आएगा कि जिसमें एक औरत ने भी, हम पर भी वो वक्त आए हैं कि जब ब्लास्ट हो गया, इतने लोग मर गए. I mean, we are all human beings. उनके सामने आप नहीं रो सकते, लेकिन साइड में जाके कभी कोई एक लोनली मोमेंट होता है जिसमें आपको बहुत अपने आप को डी स्ट्रेस करने का मौका होता है. एंड द ओनली वे फॉर वुमेन इज टू शेड सम टीयर्स, एंड दैट आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग की जो कमी लगती है, एंड आई वांट टू पुट दिस अक्रॉस टू एवरीवन, बट सादिया इफ यू कुड यू नो हैव अ गो एट इट, कि मुझे ऐसा लगता है कि खवातीन को सपोर्ट और नेटवर्क कम करती हैं, और तभी हम ऐसे जुमले सुनते हैं खातून ही खातून की सबसे बड़ी दुश्मन है. आई मीन द स्नाइडेस्ट, द नास्टीएस्ट रिमार्क जो आपको जिंदगी में मिला होगा वो शायद किसी आदमी ने नहीं, किसी खातून ने कहा होगा. क्या कहेंगी इस बारे में? ये दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. आपने जो बात की ना कि सारा सिस्टम मर्दों ने बनाया है एंड इट इज डिजाइन्ड बाय एंड फॉर मेन, तो ये जो पूरा नैरेटिव भी है ना, दिस इज डिजाइन्ड बाय मेन. यू थिंक वुमेन सपोर्ट ईच अदर? आई थिंक इट्स अ मिथ. दो चीजें हैं. एक, by virtue of the double triple work burden that we carry, कि I have to look at the home, दफ्तर भी करना है, जिन खवातीन के पास फैमिलीज हैं, you know, they have children, so सारा कुछ आपने करना, you have to manage everything. बिल्कुल. तो उस बर्डन के अंदर होता ये है कि every single moment जो है ना, you want to make sure that you're getting the bang for your buck, कि आपको पूरा उसका निकालना है. तो we don't have that kind of luxury कि आप डिनर पर भी जाएं, और you know, मतलब you know, for men, you know, again broad stroke statement है कि वो घर से आके उसके पास चॉइस है कि या वो तो लात पे लात रखे टीवी पे कुछ देखे, या वो किसी डिनर या नेटवर्किंग इवेंट पे चला जाए. When we get home, हमें पता है कि हमारे पास 600 काम लाइंड अप हैं, एंड वी हैव टू मेक श्योर. भाई रात को 2 बजे अगर बच्चा रोता है तो a lot of men in our country they grab the pillow and they go into the other room. उठना बच्चे के साथ, उसको दोबारा सूद करना खातून का काम है. So and the other thing is कि अगर आप ये कहते हैं कि जी औरत की दुश्मन होती है, तो मुझे ये बता दें कि कितनी खवातीन ने जंगें लड़ी हैं, मर्डर किए हैं, मतलब you know, men are violent too, but nobody talks about this. It's just focused on women. वहीं पे दायरा खत्म हो जाता है. It's not true. नहीं, मुझे ऐसा लगता है डिवाइड एंड रूल है. सादिया जी, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो पावर स्ट्रगल में खवातीन को उलझा दो. हमारे यहाँ अक्सर घरों में भी यही बात हो रही होती है, सास और बहू आपस में लड़ रहे हैं, अच्छी औरत की डिबेट चल रही है. व्हेन वी पुट डाउन अ वुमन एंड एट हर एक्सपेंस हम समझते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं. तो आप देखो वो तो बुरी है, मैं अच्छे. वो भी एक मर्द ने लिखा है वो ड्रामा, उसने इमेजिन किया है कि ऐसा होता है. आई डोंट नो, आई मीन आई थिंक इट्स वेरी रिमूव फ्रॉम रियलिटी. आई डोंट थिंक दिस इज ट्रू, और ये बहुत अजीब सी मिथ है बाय मेन that they have created, और हमने उसको कभी contest या challenge नहीं किया. बिल्कुल सही. If you look at, I mean, जेल में कौन है? I mean, so nobody talks about this, you know. You are absolutely spot on, and it is such a refreshing conversation to have, क्योंकि finally मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ हमारे लिए थी वो ये कि हम बच्चियों को, खवातीन को ये मैसेज दें कि जो चीज़ें आपको आपकी करेंसी के तौर पे बेची जा रही हैं, कि खातून कामयाब तभी है अगर सब उससे खुश हैं, या वो बहुत खूबसूरत है, या वो चुप करके सारी बातें सह जाती है और सब्र करती है और अजर का इंतज़ार करती है. आई थिंक दीज आर ऑल सच आइडियलाइज्ड, जिस तरह बिल्कुल सादिया कह रही थी, ये किसी आदमी ने इमेजिन किया है. एक खातून भी, एक लड़की भी इंसान है, और सबसे बढ़कर ये कि उसको भी उसी तरह अपनी ज़िंदगी इमेजिन करने का हक होना चाहिए. आई वांट टू थैंक माय ब्रिलियंट पैनल. सबिया जी हमारे साथ मौजूद थी, फ़रीहा अल्ताफ़, ऑफ कोर्स डॉक्टर सीमी जमाली एंड सादिया दादा. और अब हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं. वापस आएंगे तो वी विल हैव ऑल आवर गेस्ट्स टुगेदर, एंड ऑफ कोर्स वी विल बी कटिंग अ केक विद देम टू कमेमोरेट 8th of March, which is the International Women's Day. So stay with us.